ایمان کی مضبوطی، ایمان کی تقویت، ایمان کے کمال کو پا لینے کے لیے اللہ نے رمضان عطا کیا اور رمضان کے روزے عطا کیے، اور رمضان المبارک میں رات کی تراویح، قرآن سننے اور سنانے کی نعمتیں عطا کی۔ روزہ رکھے گا انسان، تراویح میں کھڑا ہوگا، قرآن سنے گا یا قرآن سنائے گا، دل میں نورانیت آئے گی، ایمان بڑھے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ میرے پاک پیغمبر جب آپ کے صحابہ پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کی سماعتوں سے قرآن کی آواز ٹکراتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ان کا توکل، ان کا یقین، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، کامل بھروسہ رکھتے ہیں اپنے رب العالمین پر۔ جبرائیل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ایک عجیب مہمان ہے بھی اجنبی، باہر سے آیا ہے، مگر اس کی لباس میں اور اس کی وضاقتہ میں سفر کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے، نہ جسم پہ تھکاوٹ کا اظہار ہے، نہ اس کے کپڑے گرد آلود ہے، حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ عجیب مہمان آیا ہے، اور سفید لباس میں ملبوس دوزانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھا، پھر آپ سے سوالات کرنے لگا۔ اور یا رسول اللہ، ہمیں تعجب اس وقت ہوا جب وہ سوال کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، پھر وہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ آنے والا مسافر کوئی اجنبی نہیں، جبرائیل امین تھے، اور تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے کہ جب تم مجھ سے مسائل پوچھا کرو، دین کا علم حاصل کیا کرو، تو یوں باادب دوزانو ہو کر بیٹھا کرو۔ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے انبیاء پر ایمان لانا، مجھے آخری نبی ماننا، کتابوں کو ماننا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھنا۔ فرمایا کہ یہ ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق دل کی گہرائی سے ہے، دل کی تصدیق سے ہے۔ دل اگر مومن نہیں ہے، زبان سے ایک بار نہیں، لاکھ بار بھی ایمان کا کلمہ پڑھا جائے، قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگ آئے، سفید لباس، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، پگڑیاں پہنی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے گواہی دی، عرش والے نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور خدا نے حدیث دی، قرآن بنا کر نازل کیا۔ فرمایا کہ میرے حبیب یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول،
اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، میرے پاک پیغمبر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی زبان پر آپ کی رسالت کی شہادت ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. جب ایمان دل کی گہرائی میں نہیں اترے گا، زبان کی تصدیق فائدہ مند نہیں ہوگی. زبان کا اقرار اس وقت قابل قبول ہے جب دل کی گہرائی شامل ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان، انبیاء و رسل پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور موت کے بعد بعثت پر ایمان. پھر اس کو وقت گزرا، 1 2 3 سال نہیں، 27 سال کا عرصہ گزرا. 27 سال کے بعد جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے پہلے اور آخری حج پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت عامر بن عابسہ آتے ہیں اور وہ پھر یہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آج سے سالوں پہلے پوچھنے والے جبرائیل امین تھے، آپ نے جواب دیا. جو آپ نے جواب دیا وہ ایمان کے عقائد ہیں، ایمان کی بنیاد ہے. اور آج پوچھنے والے عمر بن عابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایمان کی چھت ہے، ایمان کا کمال ہے، وہ بنیاد تھی، یہ کمال ہے، وہ اسلام کا آغاز تھا. یہاں دین مکمل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو چکا ہے. یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم ایمان کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہو، تم جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے، تو پھر سنو، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، الصبر والصباحہ. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانو، پھر اس پہ کامل طور پہ کھڑے ہو جاؤ. راستے میں جتنی مشکلات آئیں، جو دکھ آئیں، جو تکلیفیں آئیں، استقامت کے راستے پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو، صبر کا دامن تھام لو. صبر کا دامن تھام لینا ایمان ہے. اور اس راستے میں جو دکھ دینے والے ہوں، تکلیفیں دینے والے ہوں، کانٹے بچھانے والے ہوں، مسکرا کے انہیں معاف کر دینا ایمان پہ کمال ہے.